دوستو ہم رپون پہنچ چکے ہیں. اس بارے میں تفصیل سے بتائیں گے ڈاکٹر عرفان شاہ صاحب. رپون کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور یہ مقام کس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے اور حضرت علمدار کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا اس مقام سے کیا تعلق ہے. ڈاکٹر طارق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ گورنمنٹ ڈگری کالج چراغ شریف میں آپ پچھلے 2 سالوں سے پڑھا رہے ہیں. لیجیے ہم حاضر ہیں اس مقدس مقام پر جہاں حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے حاضری دی ہے اپنی بات. ڈاکٹر صاحب اس مقدس پتھر کے بارے میں کہیے کہ اس کی کیا تاریخی حیثیت ہے. درس شریف ہے یہاں پہ. تو یہ حفرو رپون یہاں پہ اس جگہ کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ علمدار کشمیر حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی ہے. تو ایک بار یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ان کے جو مطلب لوگ آئے تھے یہاں پہ نماز کے لیے. تو حضرت شیخ العالم نے اس سنگ شریف پہ نماز ادا کی ہے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ ہم کیسے نماز پڑھیں گے کیونکہ یہ تو چھوٹا سا ایک پتھر ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ چڑھ جاؤ. تو ایک ایک کر کے 1200 لوگوں نے اس سنگ شریف پہ نماز ادا کی. تو اس کے بعد جب ایک ایک کر کے وہ پھر اتر جاتے تھے اس پتھر سنگ شریف سے تو یہ چھوٹی ہوتی جا رہی تھی. تو پھر اسی ایک مطلب بندے کے لیے. جی یہ وہ پتھر ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر سکی شاہ عرفان صاحب نے کہا کہ اس پر حضرت شیخ العالم علیہ الرحمہ نے اپنی مریدوں کے ساتھ نماز ادا کی ہے. یہ چھوٹا سا پتھر ہے جو اس وقت دکھائی دے رہا ہے. اس کی شکل و صورت ہے جو جسامت ہے اس وقت بھی یہی جسامت تھی. اور لیکن پھر سوال یہ کھڑا ہوا کہ اس پتھر پر کیسے نماز ادا کی جائے. اور جب حضرت علمدار کشمیر علیہ الرحمہ نے اس پر قدم رکھا اور یہ بڑھتا گیا. اس کے بعد جو 1200 مرید ان کے ساتھ تھے اس وقت وہ بھی ایک ایک کر کے اس پتھر پر چڑھتے گئے اور یہ پتھر جو ہے بڑھتا گیا پھیلتا گیا. اس طرح 1200 مریدوں اور حضرت علمدار کشمیر علیہ الرحمہ نے اس پتھر پر اس مقدس اور تاریخی پتھر پر نماز ادا کی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں زائرین جو ہے جوک در جوک آتے ہیں اور یہ ایک عقیدت ہے. یہاں سے حضرت شیخ العالم علیہ الرحمہ کی جو زیارت ہے چراغ شریف میں وہ یہاں سے کچھ کلومیٹر دور کے فاصلے پر واقع ہے اور یہاں بھی لوگ آتے ہیں اور نظر و نیاز بھی پیش کرتے ہیں. زیارت کا یہ باہری منظر ہے. آپ دیکھیے پہلے اس پتھر کے ارد گرد ایک معمولی سا ڈھانچہ قائم کیا گیا تھا لیکن اب جو لوگ نظر و نیاز پیش کرتے ہیں ان پیسوں سے اس کا یہ ڈھانچہ تعمیر کیا گیا ہے. ابھی یہ تعمیر ہو ہی رہا ہے اور کچھ چیزیں اس میں کرنی باقی ہوں گی. جو ادھر سے انہیں دیوار بنانی ہوگی اور مزید خوبصورت بنانے کی کوشش کی جائے گی اس احاطے کو تاکہ زائرین اس میں مزید دلچسپی لیں اور اس کے علاوہ اس پتھر کی بھی حفاظت کی جا سکے. دیکھیے شام کا منظر ہے اور